السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی پروگرام یہ بات ضروری ہے میں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالباری، شیخ ہاشم اور شاہ فہد بھائی. انشاءاللہ آج ہم لوگ بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں ہم سوشل میڈیا کی تعریف، اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور اس میں جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے چند تدابیر دیکھیں گے. تو جیسے کہ سوشل میڈیا جب یہ لفظ آتا ہے، جب یہ نام آتا ہے تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، سوشل اور میڈیا. سوشل کہتے ہیں سماجی چیز کو، یعنی سماجیت کو، اور میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ. تو کسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے یہ ایک سوشل میڈیا کام کرتا ہے. اور سوشل میڈیا میں جیسے کہ ساری چیزیں آ جاتی ہو تو یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جی، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب سوشل میڈیا میں آتی ہیں. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑی تعداد میں اور اپنی بات وہاں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یا دوسروں کی باتیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک بڑی تعداد میں اور پھر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اپنی بات رکھتے ہیں دوسری کی بات. یہ میرے خیال سے آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. یعنی ایک چیز ہوتی ہے یہ مطلب انفرادی بھی استعمال ہوتا ہے، اجتماعی بھی استعمال ہوتا ہے. انفرادی جیسے واٹس ایپ میسیجز وغیرہ نارمل ہم کرتے ہیں اور میسنجر وغیرہ سے، اور اجتماعی جیسے فیس بک وغیرہ ہے اور انسٹاگرام ہے جس پر ہم کوئی چیز اپنا پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب اپنا جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح سے شیخ بنیادی طور پر سوشل میڈیا کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک تو پبلک ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہوتا ہے. جی تو پبلک میں جیسا کہ فیس بک وغیرہ ہے تو اس میں آپ جو کمنٹس باکس ہوتے ہیں اس میں گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے پوسٹ ڈال سکتے ہیں جس کو آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے فرینڈس وہ دیکھتے ہیں. انسٹاگرام وغیرہ اس طرح سے. واٹس ایپ جو ہے وہ پرائیویٹ چیٹ میں آ جاتا ہے، پرسنل مطلب واٹس ایپ گروپ وغیرہ کو اپن اس میں شامل کر سکتے ہیں. جو واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہے اس کو پبلک میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی لوگ جو ہے اپنے اظہار خیالات وغیرہ کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک اسٹیج ہے جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ہر کوئی آسانی سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا. اچھا، اس میں لوگوں کا تعلق، میرا اور آپ کا تعلق کتنا جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے؟ اگر ہم اس پر بات کرنے لگیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کتنا جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے؟ اگر ہم اس کا تھوڑا سے ریسرچ بیس پہ اگر دیکھنا چاہیں نا جی تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ فون لوگ دنیا میں یا انڈیا لیول پہ اگر دیکھنا چاہیں تو کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر ہم پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو کم از کم ابھی 91% لوگ استعمال کرتے ہیں. 91% لوگ. کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ 93% تک لوگ یوز کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو مطلب پر ڈے جو لوگ چیٹ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر دیکھ لیں تو تقریباً کئی کروڑ میسیجز آتے ہیں پر ڈے، یعنی بلینز میں لوگ میسیجز کرتے ہیں. تو اب اس سے تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا تعلق ہے لوگوں کا. اگر ہم انڈیا کے اعتبار سے دیکھیں تو 749 ملین لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب یہ تعلق آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون مطلب یہ ہے کہ آپ سوشل نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، دنیا جو بھی ذرائع جتنے ایسے اپلیکیشنز ہیں کم از کم میں جانتا ہوں کہ 19 بلین ایپس ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں. 2021 تک کی بات کر رہا ہوں، اس میں لوگوں نے اس طرح سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو مطلب یہ ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ یوز کرنا، اسمارٹ فونز یوز کرنا، انٹرنیٹ یوز کرنا اور یہ ساری چیزوں کو اگر جوڑ لینا سوچیں تو پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا تعلق کتنا ہے سوشل میڈیا سے. لوگوں کا تعلق لوگوں کا یہ کتنا گہرا تعلق ہے. میں آپ ہر کوئی دیکھ بھی رہا ہے. مطلب ایسا ہے کہ نیند سے اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک اس سے تعلق جڑا ہوا ہے. دیکھیے آدمی سو کر اٹھتا ہے تو دعا پڑھنے کے بجائے سب سے پہلے واٹس ایپ دیکھتا ہے. آدمی نماز سلام پھیر کے بیٹھا ہے. اچھا، اس میں ایڈکشن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایڈکشن میں آئیں گی کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے یا موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو اس کی نشانیاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نیند میں سے صبح اٹھ جا رہے ہیں تو موبائل سب سے پہلے ہاتھ میں لے رہے ہیں، نہ منہ دھویا نہ دعا پڑا صبح کی، بس سب سے پہلے اسکرول کرنا شروع کر دیا کہ کون سے نوٹیفیکیشن آئے، کون سے میسیجز آئے. ہاں، تو یہ ایڈکشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے جو ہے موبائل یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے نا جی، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. مطلب حالت یہ ہے کہ ہماری شام جو ہوتی ہے، رات جو ہوتی ہے وہ موبائل سے ہوتی ہے. آٹومیٹک ایسے موبائل ہاتھ سے گر جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب سو گئے، مطلب دیکھتے یوز کرتے گر گئی موبائل. اور صبح اٹھے تو پتہ چل رہا ہے میری موبائل کہاں ہے. موبائل ہاتھ، مطلب آنکھ کھلنے سے پہلے
मतलब सिर्फ दिल जगा है, आंख खुलने से पहले मोबाइल हम ढूंढ मोबाइल लेते पे हैं हाथ जाता है, बहुत सही और बात फिर की उसके शेख बाद ने। ये सारी चीजें बहुत- हुई है। ये हमारी तो हालत ये है। मतलब ये मतलब ये symptoms कोई- है addiction के, इसमें addiction कभी-कभी- के। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ वो लोग हैं जो एडिक्ट हैं, एडिक्ट की तो बात ही छोड़िए, जो है जी, जी, नॉर्मल जो normal लोग लोग भी हैं ऐसा उनकी है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप ये मतलब इस तरह के यूजर्स शेख ने अच्छा नजरिया पेश किया है। और ये बात जैसे कि सोशल मीडिया का जो ताल्लुक है, ये लफ्ज जो सोशल है ना, इसी के अंदर वो ताल्लुक मौजूद है। ये पब्लिक ही के लिए है ये चीज। मीडिया वैसे पहले भी मौजूद था, लेकिन सोशल मीडिया ये अभी नई पैदावार है। तो ये सोशल जो लफ्ज है इसमें दिखा रहा है कि हमसे इसका कितना ताल्लुक है। लेकिन ये ताल्लुक जो है एडिक्शन की हद तक आ गया। इसके लिए इस पर बात करनी पड़ रही है सोशल मीडिया का क्या सूरत हाल ये है कि कभी कभी ना भाई हॉल में बैठा है, वो बहन को किचन में मैसेज कर रहा है, अपनी खाना ले आओ। मतलब आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, करने का मिलने जो के लिए। माहौल था, हाँ। एक दूसरे को समझने का, घर में बैठे हैं 4 लोग शाम के टाइम पर जमा होते हैं, पहले कैसे family होता खाना था खाते कि हैं। घर के बुजुर्ग जी। जो बड़े लोग हैं या काम से आए शाम में जमा होते थे, तबादले ख्याल किसकी क्या हालत है या दिन सुबह भर के- कैसा गुजरा। हाँ, अब वो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। आदमी घर गया थका हारा, अब वहाँ मोबाइल पे लगा वो है, शौहर बीवी अलग लगा है, लगी बीवी है, अलग लगी है, बच्चे अलग लगे हैं। वीडियोस देख रहे हैं। सर ये तो शेख बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात कही आपने। ये तो घर के अंदर की बात है। घर के बाहर भी इंसान उसमें इतना मगन हो गया कि उसको अपने आसपास की दुनिया का पता नहीं। इसी वजह से देख लिए कितने एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट। और हमारे इधर एक पहले वो पुल बना हुआ था, यानी पुल बना नहीं था, स्टेशन गुजरता था, ट्रेन गुजरती थी, तो ऐसे गुजरना पड़ता था इंसानों को पैदल। तो एक बंदा, पुल जब बन गया तो उसमें फिर कोई आड़ नहीं लगाते थे, तो वो सीधा सीधा इंसान जा रहा था कान में लगा करके अपना चलाता हुआ। उसके बाद उसका ऐसा हादसा हुआ कि वो कट गया, कई अच्छा, हिस्सों वो में एक वो कट पड़ गया। गाड़ी और ऐसे चलाते कई चलाते हादसे, भी ये तो कान में मतलब- लगाते हैं ना शेख, पीछे से हॉर्न दे रहा है, साइड से हॉर्न दे रहा है, कुछ नहीं पता चलता आदमी कैसे चेंज करे। और ये तो क्या सरकारी तौर पर शेख मना भी जी है। जी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आप इसीलिए मुझे ड्राइविंग कभी कभी करते एहसास आदमी होता को है कि बिल्कुल नहीं अगर करना चाहिए। आज़ादी के मौके से अगर ये सोशल मीडिया इस कदर होता तो लोग अपने घरों से बैठ के वायरल करते कि इस मैसेज को इतना आम करो कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। सही बात। मतलब असल में ये देखो ना सूरत क्या हाल- है कि ऐसी हालत हो गई है कि हम लोग ना इससे इतना ज्यादा वो है कि हम दूसरों को तो बहुत ख्याल कर रहे हैं, मतलब बाहर की जो दुनिया है उसको मैसेज कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, खैरियत ले रहे हैं। दूसरों को हम लोगों ने करीब किया है, लेकिन जो अपने घर के थे, अपने खानदान के थे, वो अपने जो दूर हो कर दिया, ये गए, बहुत बड़ा ये हालत हो गई है हमारी। और शेख सिर्फ इसमें नुकसान देखिए- ही नहीं है, बल्कि इससे अगर हम ये देखें ना, ये अभी हम लोगों ने ताल्लुक से बात की कि मतलब लोगों का क्या ताल्लुक है सोशल मीडिया से, लेकिन इसके फायदे भी हैं बहुत। फायदे में फायदे जरूरत- मतलब करते हैं। इस पहले कदर जरूरत मतलब पे बात फायदे कर हैं। लेते हैं कि क्या ये मेरे और आपके लिए जरूरी है सोशल मीडिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोशल मीडिया को बिल्कुल लिया तौर पर छोड़ दें? नहीं, देखिए सोशल इस्तेमाल मीडिया करना ही बंद कर है दें। वाकई, इसमें खैर भी है, ऐसा नहीं है। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़ुल्लाह फरमाते हैं कि फ़ीही खैरुन कसीर व शर्र अक्सर, कि ऐसा नहीं इसमें खैर है लेकिन शर ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं इसकी ज़रूरत है। और वाकई कभी कभी हमें एहसास होता है कि मतलब मिनटों में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ हो सकते हैं। तो कैसा है कि इसके रहने की वजह से बड़ी आसानी के साथ बड़े बड़े हमारे काम हो जा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जी जी। शाबाश ये भाई ने होना अच्छी बात चाहिए। ये कही कि मतलब पहले क्या होता था, अगर हमें किसी से बात करना है या कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करना है तो हम एक चिट्ठी लिखते थे, कब ज़माने में जाती थी, कब पहुंचेगी, कब उनको मिलेगा, फिर उसके बाद वो कब रिटर्न जवाब आएगा, वो उसके लिए मतलब इंतज़ार भी लोग किया करते थे। तो ये हालत है, लेकिन आज फ़ोन उठाओ, आराम से मिनटों सेकंडों के अंदर में रब्ता हो गया। तो ऐसा होता है कि सामने सामने भी वीडियो कॉल से जब वीडियो बात कर कॉल हो लेते गई। गोया सामने आमने सामने मौजूद है, इस तरह का मतलब मामला ये है। फायदे में आदमी से है। बैठा है यहाँ से वीडियो में बात करें, ऐसा लगता है बस हमारे सामने ही हो। ऐसा फायदे शेख की बात देखिए, है। अभी ये सहूलतें, यहाँ हम बैठे आसानियाँ। हुए हैं, यहाँ हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ बहुत कम लोग हैं अभी फिलहाल जो हमें बराह रास्त देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मुमकिन है कि लाखों करोड़ों लोग तक हमारी बात पहुंच जाए, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये फीलिंग की इसका जरूरत face to है, face, इसकी मतलब हमको जरूरत है। देखकर, इतनी बड़ी गैदरिंग, जैसे मान लीजिए किसी वीडियो के व्यूज मिलियन में जाते हैं, 10 लाख चले जाते हैं, किसी के 10 मिलियन भी चले जाते हैं, करोड़ में चले जाते हैं, तो एक साथ एक ग्राउंड में इकट्ठा करना ऐसे लोगों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। बड़े बड़े फुटबॉल मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें भी एक ग्राउंड में 50,000 1 लाख लोग आ पाते हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग में भी। लेकिन ये सोशल मीडिया की बरकत कह लीजिए कि इसके जरिए से लाख लोगों में हम पैगाम बिल्कुल सही पहुंचा बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसकी देखिए इसकी ज़रूरत है। इसको मुकम्मल तौर पे अगर नकार देंगे या कैंसिल कर देंगे हम तो ये जो कह बड़े सकते बड़े हैं। काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों के या इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पर जो ये काम आसानी से हो जाते नहीं हैं, नहीं, कैसे बहुत होंगे? जरूरत है, एक हद तक इसकी जरूरत है, लेकिन जैसे यहाँ पर अभी मिसयूज हो रहा है उसका, यानी यकीनन आपने जैसे शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद का कौल नकल किया कि फीही खैरुन कसीर, खैर तो बहुत है उसमें, लेकिन वशर्र अक्सर आज हो गया है लोगों के दरमियान में, नौजवानों में, हाँ हमारे घर वालों में, सर्विस करने वालों में, यानी उनमें शर अक्सर हो गया। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ जो डेली ट्रैवल करते हैं ट्रेन वगैरह में, अब वो नौजवान इसी तरह के हैं कि भाई
کان میں جو ہیڈ فونس لگا لیے, گانے سنتے ہوئے ٹریول کر رہے ہیں. کبھی کبھی سفر کرتے ہوئے پوری ایک فلم جل جاتی ہے. ہم یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کو ہم بذات خود اس کو نہ تو شر کہہ سکتے ہیں, نہ تو ہم اس کو بذات خود خیر کہہ سکتے ہیں. اس کو یوز کرنے والوں پر آپ استعمال جو کر رہے ہیں وہ آپ خیر کا کام کریں گے تو خیر ہے, شر کا کام کریں گے تو شر ہے. وہ میرے خیال سے اپنے طور پر آدمی کس طرح استعمال کر سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا یوز کس طرح ہو رہا ہے, سماج اس کا ضرورت پہ ہم بات کر رہے ہیں اصل میں, کہ اس کی ضرورت ہے, ہر کسی کو ہے. جیسے فون پر بات کرنا ہو, کوئی حادثہ ہو گیا اس کی اطلاع دینا ہو, ہاں کوئی خبر پہنچانا ہو, یا کسی کو جو ہے کوئی معاملہ بتانا ہو, تو ضرورت اس کی ہے ہمیں. تو ضرورت اس میں دیکھیے کیسا ہے, پہلے ضرورت دیکھ لیجئے. ابھی آپ نا اپنے آس پاس سے سوشل میڈیا کو ہٹا کر کے تصور کیجئے اپنے وجود کو, کیا وجود آپ کا رہ جائے. ارے ایک دن موبائل ڈسچارج ہو جائے یا پھر انٹرنیٹ ختم ہو جائے, ریچارج نہیں ہوا, موبائل خراب ہو گئے, موبائل بننے کے لیے گئی ہے, تو حالت یہ ہوتی ہے کہ یار آج تو اپاہج ہو گئے, زمانے میں آ گیا ہوں, اپاہج ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. فائلیں بڑی بڑی کتابیں لینے سے ہم محفوظ ہو رہے ہیں. جی جی, مطلب معمولی وقت میں اپنی بات کو, اپنے پیغام کو کروڑوں تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ فوائد بھی ہیں اس کے. ہاں, جیسے فوائد پر بھی ہم اگر بات کر لیں تو یہ بھی سارے فوائد ہے کہ انسان جو موٹی موٹی کتابیں خرید کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, خبر نشر کر سکتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے, فائدے بہت سارے, لیکن میرے خیال سے دیکھیے یہ فائدے تو ہیں, لیکن اس وقت سماج کا جو اس سے تعلق ہے اور جس طرح کا معاملہ ہے, رویہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائدے پہ بات کم کی جائے, نقصانات پہ زیادہ کی جائے. اس لیے نا, کیونکہ فائدے پر اس وقت بات کی جاتی ہے جب لوگوں کو اس سے جوڑنا ہو. پہلے سے جب لوگ اس سے جڑے ہیں, اس قدر جڑے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. آپ کی بات آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے وہ ایک نظریے سے تو بہتر ہے, لیکن دوسری بات یہ کہ ہم فائدہ کر کے, فائدے کی بات کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان معاملوں میں یوز کیجئے, یعنی کتابیں پڑھنے میں یوز کیجئے, آپ اچھی ویڈیوز دیکھنے میں یوز کیجئے. مجھے خدشہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ فائدے کی بات کریں اور لوگ اور شدت کے ساتھ اس سے جڑ جائیں. عام طور پر جو ہمارا اس کا استعمال ہے, جس طرح سے اور جس لیول پر استعمال ہو رہا ہے, 99% نقصان زیادہ ہے. نہیں شاید میں اس سے انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن یہ بات بھی ہے نا کہ اس سے جو فائدہ ہے نا, نہیں دیکھیے فائدہ اس کا جو ہے نا, وہ فائدہ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے, فائدہ کلیئر ہے. شاباش بھائی دیکھیے, آپ کو اصل میں لفظ فائدہ سے جو آپ کو کچھ چیزیں بتانا پڑتا ہے. اب میرے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بر وقت موجود نہیں ہے, حالانکہ میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, ہاں, اور لوگ یوز کرتے ہیں. ایک آدمی ہے جو گانے سننے والا ہے, سوشل میڈیا پر سانگ سننے والا ہے, اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں. جب آپ اس کو بتاؤ تو وہ چیز ازبر ہوتی ہے, ذہن میں مطلب پختہ ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں, ہو سکتا ہے 4 لوگوں میں ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ میرا فائدہ ہے, یہ اچھی بات ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے ہمیں یہاں پر ڈسکشن کا جو ہمارا مقصد ہے نا, یہ بالکل کوئی نہ سمجھے کہ ہم سوشل میڈیا پر ابھار رہے ہیں کہ سوشل میڈیا یوز کرو, ابھارنا اس کے نقصان بتانے کا یہ مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بالکل دور چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کہاں خیر ہے, اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کہاں برائی ہے. تو خیر کی بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس میں ہم آج یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, یہ خیر شر یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بتا رہے ہیں نا. آج جو دین کا علم, ہم یہ i+ TV چینل جو ایک مشن لے کر کے چلا ہے کہ ہم ہر گھر میں دین کی دعوت دیں گے, دین کا پیغام پہنچا کے رہیں گے, انشاءاللہ کوشش کر رہا ہے وہ. تو وہ کس مادھیم سے کر رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا ہے. تو دین کا علم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, تو کس مادھیم سے؟ ہم نہیں پہنچا سکتے نا, لاکھوں لوگوں کو بلا تو نہیں سکتے اس ہال کے اندر میں, اور نہ ہی لوگ آ سکتے ہیں اتنا. سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے پیغام. تو دین کا علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے آج سوشل میڈیا سے. تو میرے خیال سے اس حدیث پر عمل اور اس کا جو یہ فائدہ ہے, بڑی آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے. آدمی خیر کی, دین کی بات آسانی کے ساتھ کروڑوں تک پہنچا سکتا ہے. اور حدیث آپ نے حدیث بولی دی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو حاضر ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں ان کو پہنچا دے. بلغوا انی ولو آیا, ایک ہی آیت پہنچاؤ لیکن پہنچاؤ. اچھا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. تو گویا کہ یہ جو فائدہ ہے نا کہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر, تو مطلب یہ فائدہ بڑی آسانی کے ساتھ آدمی کو یہاں سے مل سکتا ہے. بہت فائدے لے سکتا ہے. ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تو سوچیے 100 سرخ کیا وہ 1000 سرخ اونٹ کر سکتا ہے. ایک انسان کا ایک ساتھ کئی ہزار لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. آدمی کے اپنے استعمال کے اوپر ہے کہ کس طور پر اس کو لے رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک خاص چیز میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو تعلق لوگوں کا ہے, استعمال کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے, ماں ہے, باپ یا اور بزرگ,
یا کوئی مہمان آئے ہیں، کوئی عزیز ہیں، اب ان سے بات بھی ہو رہی ہے اور آدمی موبائل بھی چلا رہا ہے، تو یہ سامنے والی کی توہین ہے. مطلب اس قدر آدمی اس میں منہمک ہے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے، جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو باہم متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں. اس میں سامنے والے کا احترام ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ مطلب آدمی کھا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، مہمان آئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، موبائل پر ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں پکار رہے ہیں، آدمی موبائل پر ہے. مطلب باتیں بھی چل رہی ہیں اور آدمی کی انگلیاں جو ہیں موبائل پہ بھی رقص کر رہے ہیں. آپ نے آیت کی روشنی میں آپ نے یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے. سوشل میڈیا کے فائدے پہ ہم دیکھ رہے تھے. تو آپ سوچو اگر تجارتی ماحول سے اگر ہم دیکھیں، اگر ایک تجارتی بزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج بہت سارے ایڈورٹائز دیا جا سکتا ہے آسانی سے. سوشل میڈیا کا آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے سمجھنا. کتنا مطلب گھر بیٹھے ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بزنس ہے وہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اور وہی آن لائن ہی ہو گیا. اور سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں وہ جیسے ارننگ ہوتی ہے اس پر جو موجود ہیں ان لوگوں کی، تو وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ وہ اسی بزنس بیس پہ ہوتی ہے کہ وہ کماتے ہیں پھر ان کو دیتے ہیں. اچھا لاک ڈاؤن نے بھی اچھا خاصا ہم کو سکھا دیا ہے سوشل میڈیا کا صحیح سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ لینا، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے سے تجارت کرنا کتنا آسان ہے. جی وہی نا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے لوگ اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، ایڈورٹائز دے رہے ہیں، بزنس پروموٹ کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہندوستان میں، ہم گھر میں بیٹھ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کو سکھا دیا کہ سوشل میڈیا کا کہاں کس طرح اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. خاصی پوری میٹنگیں، پوری آفس کا پورا کام، اب پورا اسکول چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ آج کل. صحیح بات ہے. ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہم یہ بھی گنا سکتے ہیں، شاید 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے بتانے میں، کہ جو عالمی خبریں ہیں عام طور سے ہمارے ہاں ذہن مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ خبروں سے دور ہے، ساری چیزوں سے دور ہے، یعنی وہ دنیا کی خبریں رکھنا وہ سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں سورہ روم کی جو آیت ہے الف لام میم غلبت الروم، یہ جو آیت ہے تو یہ اللہ کے ایک زمانے میں روم اور فارس یہ دونوں سپر پاور تھی اور دونوں کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ روم جیت جائے. سوچئے اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے کہاں؟ مکے میں، مدینہ میں، اور لڑائی ان کی کہاں چل رہی ہے؟ روم اور فارس میں چل رہی ہے. فارسی یہ مجوسی تھے، ہاں یہ جو ہے آگ کی پوجا کرنے والے تھے فارسی، پرشینز جس کو ہم کہتے ہیں آج، اور روم یہ جو ہے الہامی کتاب یعنی آسمانی کتاب کے مکلف تھے، ہاں، اور یہ کرسچنز تھے. تو اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے کہ روم جیت جائے. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ آسمانی کتاب کے مکلف تھے. لیکن سوچے اس زمانے میں جب کہ کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھا، ہاں کوئی نیوز چینل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا بتانے والا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی کہ ان لوگوں کی جنگ چل رہی ہے اور اللہ کے نبی روم کو جتانا چاہتے تھے. لیکن اس وقت روم جو ہے ہار گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہاں من بعد غلبہم سیغلبون، کہ مغلوب ہونے کے بعد وہ واپس غلبہ پائیں گے. پھر چند سال گزرنے کے بعد واپس روم اور فارس کی جنگ ہوئی اور روم نے فارس پہ جو ہے فتح حاصل کر لی. تو یہ آپ نے سوشل میڈیا کے نہیں ایک نیوز کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ خبر بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو آج کے دور میں عام ہے نا، تو اس کے ذریعے سے خبروں کا حاصل کرنا، خبروں کا سمجھنا، معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے. ایک بات اور بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں اب جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام، کوئی دینی پروگرام، بڑے سے بڑا عالم آئے وہ یہاں پر بیٹھ کر کے گفتگو کرے اور اس کی نشر کر دیا جائے، اس کو پھیلا دیا جائے، پبلش کر دیا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ چیز سیو رہے گی، اسٹور رہے گی. کیونکہ جب اگر ہم کوئی خطبہ وغیرہ ایسے کریں، مان لیجیے مسجد میں کسی نے خطبہ کیا، وہ ریکارڈ نہیں ہوا، سوشل میڈیا سے نشر نہیں کیا گیا، اس کو پبلش نہیں کیا گیا، تو وہیں تک رہ جائے گا. جتنے لوگوں نے سنا بس اتنے لوگوں تک رہ گیا. اس سے پہلے کتنے علماء گزرے، کتنے بڑے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے خطبے اتنے زیادہ مشہور تھے، لیکن چند ایک خطبے ہم تک پہنچے. اب آج کے زمانے میں بہت بڑا عالم اگر ایک خطبہ ریکارڈ کرا دیتا اپنے ایک بیان، تو وہ انشاءاللہ کب تک رہے گا اللہ عالم. سوشل میڈیا کے اندر یہ خوبی بھی ہے، اس کے اندر ریکارڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. فائدے کے بارے میں لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. بالکل اس وقت لوگوں نے اس کو حرام، ناجائز، مطلب گندی چیز سمجھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی جو لوگوں نے وقت پر میڈیا کو استعمال نہیں کیا، وقت پر استعمال نہیں کیا. ورنہ آج کے دور میں جو ہمارے اوپر برائیاں غالب ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ برائیاں غالب نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت اچھائیاں کیا کرتے تھے. اس وقت چھوٹی سی کوئی امیج اگر تھوڑا سے برہنہ ٹائپ، برہنہ مطلب وہ نہیں کہہ رہا ہوں پورا اوپن برہنہ، ہلکا پھلکا کوئی چیز دکھتی تھی نا، تب بھی لوگ اس کو برا مانتے تھے، کتنا گھٹیا. اس سماج کا سب سے گھٹیا انسان وہ مانا جاتا تھا جو یہ سارے کام کرتا تھا.
सोचो ये हालत थी। अगर हम लोगों ने सही वक्त पे मीडिया के जरिए से अच्छा पैगाम पहुंचाए होते, पॉजिटिव पैगाम पहुंचाए होते, मीडिया को इख्तियार किए होते, तो आज ये दिन नहीं देखने होते। असल में उस जमाने में शेख लेकिन कैमरा था सिर्फ, अभी ये सोशल मीडिया जो यूट्यूब फेसबुक हम लोग जो देखते हैं ये सब 2000 के बाद की इब्तिदा, मीडिया बहुत सारे थे शेख, 2000 के बाद से इब्तिदा हुआ है ये, बहुत सारा प्रिंट मीडिया था। नहीं ऐसा नहीं है शेख, ऑलरेडी कैमरे बहुत सारे मौजूद थे, इस्तेमाल किया है खास करके शेख सनाउल्लाह और एक फायदा ये भी है कि शेख अब्दुल कलाम आजाद के दौर में भी बहुत कम शेख, बहुत महदूद लोगों ने इस्तेमाल किया। शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के कितने मुनाजरे हैं दीगर मज़ाहिब अदियान से, लेकिन किसी एक का भी मुनाजरा यहाँ नहीं मिलता है हम लोगों को। असल में सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा गैदरिंग हो गई ना, और गलत लोग भी इतना ज़्यादा उस पर काबिज हो गए हैं कि आप अगर कोई इस्लाम की बात करें, सच्चाई ईमानदारी की बात करें, तो वो इतना वायरल नहीं होती, लेकिन आप गंदी तस्वीर या गलत किस्म की लोग चीज़ें अगर वहाँ आप शेयर करें, आप देखें तो असल मकसद यही है ना शेख के सोशल मीडिया के जरिए से मुस्लिम नौजवानों को और जो नौजवान नस्ल है उनको बिगाड़ा जाए, और यकीनन वो बिगड़ रही है और उनका उसकी एक और वजह तो मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसका खैर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसको देख कर इसके जो नुकसानात हैं उनके तदारुक का जो तरीका होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू। असल में खैर के मामले में ना शेख मैं समझता हूँ कि जो इसके अच्छे इस्तेमाल है उसमें से एक मतलब फ़ायदा जो है इसका, उसमें से एक बड़ा फ़ायदा ये भी है शेख कि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है ना शाफत भाई, जहाँ कहीं भी जुल्म होता है अहम चीज़ है, तो वो जालिम के खिलाफ अगर वो आवाज़ नहीं उठा सकता है ना या कहीं नहीं जा सकता है, तो सोशल मीडिया उसका एक प्लेटफॉर्म। बहुत सही बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अभी देखिए अभी क्या हुआ चल रहे हैं अभी शेख रिसेंटली देखो, मैं नाम अगर नहीं लूँ, आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी दी उस लेडी ने, उसके खिलाफ सोशल मीडिया ही के जरिए से तो खबर इधर उधर फैली, नशर हुई। उसके बाद आज क्या हुआ, उसको 5 से 6 साल के लिए सस्पेंड कर देना पड़ा उनको। ये बात तो सही आपने कही, कितने लोग कितने मुजरिम इसके जरिए पकड़े जा रहे थे को, मतलब सोशल मीडिया के जरिए से अगर हम सही फायदा उठाएं, इसको सही इस्तेमाल करें, तो मुजरिमीन को एक किनारे लगाया जा सकता है। यानी पुकार लगाने की सदा लगाने यानी मजलूम के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से वो जालिम के खिलाफ एहतजाज कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। और ऐसी मिसालें भी हमारे समाज में मिलती हैं कि वहां से आवाज उठाई गई और उसका फायदा हुआ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोग जमा है ना शेख, वहाँ पर समझते हैं शाफत भाई, कैसा है ना, लोग समझते हैं और वो जो है सपोर्ट करते हैं, सही, जिसकी वजह से ये बात आगे तक पहुँचती है। चलिए उसके नुकसानात पर हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि फवाइद है ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन नुकसान आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, खास करके नौजवान नस्ल में ये जो है सोशल मीडिया एक कहते हैं ना, इन्ना शैतान यजरी इब्ने आदम मजरत दम, तो ऐसा सोशल मीडिया दौड़ रहा है लोगों के खून में शैतान के साथ। तो शेख सबसे पहला नुकसान तो यही हो जाएगा, शैतानी नुकसान, बेहयाई का नुकसान। जी जी, कि इंसान जो है उसमें बिल्कुल आज़ाद है, उसको किसी का खौफ नहीं। कि टीवी होती थी पहले ज़माने में, तो अगर वो अकेला देखना चाहे तो नहीं देख सकता, तो कोई घर का आएगा गुजरेगा बैठेगा तो अकेला नहीं देख सकता था। लेकिन ये छोटी सी चीज़ आपके हाथ में आ गई मोबाइल, वो अकेला कहीं भी कोने में जाके कुछ भी देखे, वो आज़ाद है। तो इसके लिहाज से बेहयाई फैल रही है देखने के हिसाब से भी, और जो अपलोड चीज़ें की जा रही हैं उसमें भी इंसान आज़ाद हो गया है। बहुत सारे शरीफ घराने की लड़कियां भी देखने में आ रहा है, शरीफ घराने की लड़कियां भी ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड कर रही हैं जिसको फहश के अलावा कुछ कहा ही नहीं जा सकते, ना उसमें नॉलेज है ना कोई एंटरटेनमेंट की बात है, सिर्फ और सिर्फ फहाशी है। वो क्योंकि उनके पास एक गोया कि ईमान और इस्लाम का नुकसान सबसे बड़ा, दीन का सबसे बड़ा दीन का ईमान का नुकसान। और अभी जब टिकटॉक का दौर था, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बैंड हुआ इंडिया वगैरह और कुछ जगहों पर, लेकिन वरना उसकी वजह से तो ये हालात थी कि घर की बूढ़ी औरतें, अल्लाह अकबर, बूढ़ी औरतें तक जो है उसके बैन पर मौजूद, वो बैन तो हो गए, लेकिन उसके तो कई सारे बच्चे निकल के आ गए। लेकिन बात तो वहीं रहेगा, अब उसमें कुछ नहीं कि खैर के दरवाजे को बंद करने के लिए ना इस सब बुराइयों को ना नॉर्मलाइज किया गया है। असल में बहुत सारी मुलम्मा शादी जिसको कहते हैं ना, एकदम पेंट लगा करके ऐसा, मतलब 10 या 11 में वो हादसा हुआ था निर्भया वाला, रेप केस का जो मसला हुआ था, उस वक्त वो केस होना मतलब पूरी दुनिया में से सनसनीखेज हवा उड़ गई थी, मतलब क्या हो गया, कैसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद से मुसलसल खबर, इतने साल की बच्ची का रेप, इतना साल के इतना ये इतना नॉर्मलाइज किया गया कि आज हमारे सामने जो खबर आती है ना होता रहता है, कर देते हैं, हमें क्या लगता है अगली खबर नेक्स्ट क्या है, हम आगे बढ़ाए होता रहता है। तो नहीं, मतलब ये हमारे हवाले से ये बहुत बड़ा, असल में दीन का लॉस, ईमान का लॉस, ये बहुत बड़ा लॉस। आदमी को पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अगर ईमान ना रहे या ईमान ना बचे तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और दीनी और ईमानी लिहाज से अगर देखें तो हमारे नौजवान, हमारी बच्चियाँ और पूरा मुस्लिम कौम जो है एक तरह से उसमें लथपथ है। मतलब ये पहले ना लोग मतलब नमाज की परवाह नहीं कैसे हो सकता है कि कोई जो है घर का बच्चा या बच्ची जो है
اور گانے بجانے کو فروغ دے. اور پہلے زمانے میں یہ گانے بجانے والوں کو جن لوگوں کو سن کر آدمی سو رہا ہے, دیکھ کر سو رہا ہے, مطلب دیکھتے دیکھتے سو جا رہا ہے. کیا بات بتا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو یہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کو بھانڈ کہا جاتا تھا وہ زمانے میں, اور ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا. ہاں کہ یہ تو ناچنے گانے والے لوگ ہیں. سے زیادہ بری ہاں طوائف سے بالکل صحیح بات کہی آپ نے, طوائف سے بری زیادہ حالت تھی وہ لوگوں کی. لیکن آج ہم نے ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے, ہاں ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, اور ان کے پیچھے ایسے اندھے ہو کر کے چلے ہیں. اور خاص طور سے تو سوشل میڈیا نے بہت بڑا اس میں یوگدان دیا ہے. بے حیائی کی جو بات جیسے شیخ نے ذکر کیا, جی اس میں کیسا کہ آدمی تنہا ہوتا ہے, جو دیکھنا چاہے جب, مطلب اگر گھر میں ماں باپ بھی بیٹھے ہیں نا تو ان کے سامنے بھی آدمی دیکھ رہا ہے ایئر فون لگا کے, ان کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے وہ. پہلے کیسا ہوتا تھا کہ اگر غلط تعلقات قائم کرنے ہوں تو آدمی کو لیٹر لکھنا پڑتا, وہ لیٹر کوئی بھی پکڑ سکتا ہے, وہ بھیجیں کیسے وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا, رابطہ کیسے کرے, کہاں جا کر میرے, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے ماں باپ کے سامنے گھر میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں, کسی کو کوئی خبر نہیں. تو بے حیائی کو جو فروغ ملا ہے اس کے ذریعے, بے حیائی اور تنہائی کی بات جہاں آ گئی ہے تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعلمن اقواما من امتی, کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس اعمال ہوں گے پہاڑ مانند, تہامہ پہاڑ کے مانند ان کے پاس اعمال ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین ان کو حباء منصورہ کر دے گا, ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا, اس کا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی بتا دیجئے, ہم صرف ہم لانا جلہم لانا, وہ کون ہے اللہ کے نبی, وہ کون ہیں تاکہ ہم ان کے جیسے نہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ خالی ہوتے تھے, یعنی جب پہلے کیا کہا, وہ تمہیں میں سے ہیں, ہاں تمہیں میں سے رہیں, یہ اخوانکم ومن جلدکم, تمہارے بھائی ہیں, تمہارے جیسا چمڑا ان کا ہے, جیسے تم رات سے فائدہ اٹھاتے دن سے فائدہ ویسے ہی ہے. لیکن کیا کرتے تھے, یہ پوائنٹ کی بات شیخ یہ ہے, پوائنٹ والی روک رہا ہوں یہاں پہ آپ کو اس لیے کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہے نا شیخ, وہ عبدالباری بھائی اس میں یہ ہے کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, کہ وہ رات میں اس طرح سے عبادت کرتے ہوں گے جس طرح سے تم کرتے ہو. مطلب عبادت بھی کتنی چل رہی بڑی ہے بات ہے کہ وہ رات میں, ایک عام نارمل انسان جو عام مسلمان ہے, گنہگار ہے, وہ تہجد کا اہتمام نہیں کرتا ہے. جی شیخ بات پھیلے گی تو وہ بات جوڑ نہیں پائے گی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ان لوگوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ تہجد پڑھتے ہوں گے ایسے لوگ. تو ہوا شیخ یہ کہ جب وہ لوگ, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جیسے عبادت کرنے والے سب کچھ سیم, لیکن دقت یہ ہے کہ جب اکیلے میں تنہا ہوتے تو اللہ کے جو حرمت کی چیزیں تھیں ان کو پامال کرتے. ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہونے والے, برابر, یعنی جو سوشل میڈیا اصل میں جو بے حیائی کا معاملہ ہے, جو عشق و عاشقی کا معاملہ ہے نا, یہ ایک طرح کا مرض ہے, روگ ہے. جب یہ مواقع جو ملتے ہیں آدمی اس میں جب جاتا ہے نا تو وہ پھنستا چلا جاتا ہے, پھر اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے. اصل میں شیخ نا کیا ہم لوگ نا اپنے گھر والے, جو ہم گھر والے ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں. اب ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا گھر کے روم میں ہے, کنارے روم میں اکیلے, تو کیا کر رہا ہے, وہ موبائل میں بزی ہے. ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہے کہ اس کے پاس آلریڈی ایک لڑکی آ چکی ہے. کہاں سے آئی ہے, گھر کے دروازے سے نہیں آئی ہے, فیس بک سے آئی ہے, واٹس ایپ سے آئی ہے, وہاں سے آئی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی. اس پر ہم لوگ نگاہ نہیں رکھتے ہیں. اور ہماری لڑکی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی جا کر کے کمرے میں اکیلے تنہائی میں بیٹھی ہے اور موبائل پہ یوز کر رہی ہے, تو اس وقت ہم نہیں غور کرتے. جس گھر کی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. دیکھو کتنی اچھی بات ہے, مطلب یہ کہ اب وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں تنہا ہے لیکن اس کے پاس ایک لڑکا بھی موجود ہے. کہاں ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اب ٹھیک ہے, نارمل ہے, بات کی ہے, یہاں سے ٹائم دیا, فکس کیا, کہیں اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کچھ کرنا ہے, باہر نکلنے کا موقع ملتا ہی ہے, چلے گئے برائی میں لت پت. یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے آج یہ سوشل میڈیا. ایسا ہے نا, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھروں میں بے حیائی عام ہو گئی ہے. یعنی ایک صوفے پر ماں باپ, بیٹا بیٹی, نوجوان بچے, ماں باپ کے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں, اور وہ ٹی وی پر وہ یا یوٹیوب وغیرہ پر, اب آج کے دور میں تو ٹی وی کم ہو گیا ہے, اور وہ جو ہے وائی فائی کے ذریعے سے لوگ ٹی وی پر ہی زیادہ تر یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آدمی اس کو اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. شیخ بے حیائی کی انتہا شیخ اتنی دیکھیے, حرام جو رشتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی حرام کاری کرنے پہ اتار ہوئے انسان, حرام رشتوں کے ساتھ حرام کاری کر رہا ہے. یہ خبر سے کئی بار آ چکی ہے کہ اپنی سسٹر کے ساتھ یا اپنے کسی دوسرے ریلیشن, ہاں بالکل, اور اس کے ساتھ وہ سب کر چکا جو میاں بیوی کے ساتھ. وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا انسان کی زندگی سے نکل جائے نا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. ابھی دیکھیے پہلا کیسا تھا کہ بہو جو ہے بغیر دوپٹے کے سسر کے سامنے نہیں جا سکتی تھی, یا گھر کی بیٹیاں پردہ کرتی تھیں, یا پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ ماں باپ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے, وہ بھی گندی برہنہ فلم. آج کیا ہے,
یہ عام ہو گیا. مطلب آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں, گھر کی پوری فیملی اس کو غلط سمجھتی نہیں, ماں باپ سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بے حیائی کے سارے مناظر سامنے چلتے ہیں, سب ایک ساتھ دیکھتے ہیں. جی بالکل. مطلب ان کی نگاہوں سے کیسا نا کہ مطلب وہ حیا نکل گیا. پہلے کوئی ایسا سین آتا تھا جس میں تھوڑی بہت بے حیائی ہوتی تھی, آگے بڑھا دیا جاتا, آگے بڑھا دیتے تھے, نہیں چینل بدل دیتے تھے یا نظریں پھیل لیتے تھے, صحیح بات, یا آواز میوٹ کر دیتے, کچھ ایسا ہوتا تھا. لیکن اب سب چل رہا ہے, اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ جو حیا والا معاملہ ہے نا, بے حیائی, مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر حیا انسان کے یہاں سے نکل گئی نا تو حیا کے جانے کی وجہ سے صرف ایک نہیں ہزاروں نقصانات آئیں گے, وہ چیز ہمارے سامنے. ہاں تو اس لیے سب سے پہلا نقصان جو ذکر کیا بے حیائی. سوشل میڈیا انسان کو بے حیا بنا رہا ہے, جب بے حیا بنے گا تو وہ سب کچھ کام کر لے گا, سب کچھ کرے گا, اس کی نظر میں کچھ برا نہیں. ارے شیخ میں آپ کو بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ایک خبر میں نے دیکھی کہ یو ایس کی طرف سے, مجھے نام نہیں لینا چاہیے, کہ اس طرف سے $18 ملین میڈیا پر خرچ کیا گیا کیونکہ فیمنزم کو تم آگے بڑھاؤ. سوچو یہ آپ کو پیسے کیوں دیتے ہیں میڈیا کو, پیسے کیوں مطلب آپ کو دینا چاہیں گے, وہ ان کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے پیسہ, آپ کو بھیج دیں گے. ان کے کچھ نہ کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں, وہ یہی ایجنڈے ہیں کہ آپ فیمنزم کو آگے بڑھاؤ, بے حیائی کو آگے بڑھاؤ. بہت زیادہ اصل میں گہرا تعلق اس وجہ سے بھی ہو گیا ہے نا کہ مطلب نوجوان نسل بہت زیادہ اس سے جڑی ہوئی ہے, اور خاص طور سے یہ جب یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا ٹرینڈ چلا تھا, یہ دور چلا تھا, اور اس میں وہ جو کیا کہتے ہیں وہ دو لوگ جب مل کر کے ایک ساتھ ویڈیو بناتے ہیں یا دونوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے اور ملا کر کے بنایا جاتا ہے, تو وہ تو اتنا ماحول اس نے گندا کیا ہے نا شرافت بھائی, میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب ایسا ہو گیا تھا نا کہ باپ بیٹی کے ساتھ غلط ویڈیو بناتے ہوئے نہیں شرماتا تھا. اب ایسے لوگوں کو دیوس نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے, کیا عورتیں ماں باپ ہیں جو پوری فیملی مل کر باقاعدہ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں. اور تو مطلب یہی ہوا کہ سوشل میڈیا میں اتنی بے حیائی پھیلی کہ انسان وہاں تک پہنچ گیا, اس حد تک پہنچ گیا جس کے بعد کوئی بے حیائی کا معاملہ کیسا نا, اس کے اندر لچک ہے, جیسے آگ اور پیٹرول کا معاملہ ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے جو عشق و عاشقی کا معاملہ ہے, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جو معاملہ جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں یا ملنے کے یا رابطے کے ذرائع جب ہموار ہوتے ہیں نا, تو یہ آگ اور پیٹرول کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر فیملی بھی گھر میں موجود ہے اور وہاں ان کے رہتے ہوئے بھی اگر ہم تنہا ہو سکتے ہیں, یہ پورے ذرائع موجود ہے, ظاہر آگ لگنی ہے, اور آگ لگ رہی ہے. اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. وقت کا تو بہت والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. ہاں, اور اغتنم خمسن قبل خمسن, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ وعن عمرہ فیما افنا, کہ عمر کو غنی, شباب کا قبل, ہاں شباب کا قبل حرمک, تو کتنی وقت کا ضیاع اتنا زیادہ ہے. دیکھیے بطور خاص نوجوانوں کا جو معاملہ ہے, صبح سے شام تک پورا دن 24 گھنٹہ جو ہے پوری جوانی برباد ہو رہی ہے. مطلب اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے, ہمدردی جتانے کے لیے, ان کے ہیلپ کے لیے, ملنے کے لیے, قریبی رشتہ دار ہیں, وقت نہیں ہے, وقت نہیں. آدمی شکوہ بھی کرتا ہے, اب غیروں کے لیے, اور ایسے لوگ جن سے کبھی ملنے کی امید بھی نہیں ہے, لگا ہے گھنٹوں باتیں چل رہی ہیں, وقت کا ضیاع. پر دیکھیے کیسا ہے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, ہر اعتبار سے مطلب بطور خاص نوجوان جو ہے نا وہ ایک دم مفلوج ہو چکا ہے, کمزور لگا ہے اسے. کیسا ہے نا شافت بھائی, وہ اصل میں گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. کیا فیس بک, یوٹیوب, اب آپ اسکرول کر رہے ہیں آپ ویڈیوز, اب اس میں ایک اور اس نے فتنہ ڈال دیا ہے کہ وہ شارٹس ویڈیوز کا. اب شارٹ ویڈیوز میں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے وہ دیکھ لیا, آپ کو وہ پسند آ گیا, تو وہ نیچے اس کے ریفرنس میں اور دوسرے ویڈیوز آپ کو دیتا جائے گا. اب جب آدمی نے اس کو نہیں, اب دیکھیے نا, جب آپ نے اسٹارٹ کیا نا اس کو, تو آدھا گھنٹہ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کم سے کم آپ آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے سوشل میڈیا کے اکثر پلیٹ فارم جو ہے نا, ان کو ڈیزائن ہی اس حساب سے کیا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اس سے کنیکٹ کیا جائے, جوڑے رکھا جائے, تو یہ ان کا خاص ٹارگیٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس قدر لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے نا کہ ایسے مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ لت سی ہو گئی ہے. مطلب ضروری کام کر رہا ہے آدمی نا, تو بھی مطلب کچھ اس کو کام بھی نہیں کرنا ہے نا, تو بھی وہ کھول کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے. سلام پھیر کے بیٹھا, وہ موبائل دیکھ رہا, مطلب اس کو کچھ کام بھی نہیں کرنا ہے نا, تو بھی کچھ نہ کچھ کچھ کرتے رہتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم عبادات سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے. آدمی نماز ختم نہیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہو گئی ہے, نماز کے بعد کی دعائیں بھی نہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ بھی نہیں پڑھے گا, وہ سب سے پہلے موبائل دیکھے گا کہ کون سے میسیجز آئے, کون سے جو ہے یوٹیوب پر اور کون سے واٹس ایپ پر جو ہے میسیجز آئے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں آپ نے فرمایا من مس الحصا فقط لغا, اتنی سخت بات آپ نے کہی کہ اس نے لغو کام کیا. ایسے موقع پر بھی لوگ جو ہے چیٹنگ کرتے ہوئے بیٹھے رہتے یا ویڈیوز دیکھتے بیٹھے ہوئے رہتے, کتنی بری بات. اس میں اچھا نقصانات کی بات کریں نا, تو تشہیر اور جو ریاکاری کا معاملہ ہے وہ تو پورے شباب پہ, کہ ایک آدمی اگر پانی پوڑی بھی اگر کھا رہا ہے نا,
تو اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر. بھائی کیا ضرورت ہے بھائی, مطلب معمولی مطلب چھوٹا موٹا آدمی کام کر رہا ہے نا تو لے کر وہاں شیئر کر رہا ہے. تو اچھا ریاکاری تو ہے, دیکھیے اس میں کیسا نا, ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی ذات تک رہتا ہے. یہ چیز ایسا ہے نا کہ آدمی خود اس میں ملوث ہے اور ہزاروں لوگوں کو ملوث کر رہا ہے. یہ شیئر کیا, کچھ لکھا, اب لوگ بلا وجہ کمنٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے یہاں بھی خلش کہ دیکھیں کون کیا کہا. اچھا اس سے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان اس کا ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس. یعنی انسان جب سوشل میڈیا پر آتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ کھا رہا ہے, اس ہوٹل میں ہے, آج یہ مستی کر رہا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, سوئمنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں, یہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. اس کو اینزائٹی اندر سے گھبراہٹ, اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں کیوں نہیں ہوں. اس کو ڈپریشن میں بھی ڈال دیتا ہے, اینزائٹی میں بھی ڈال دیتا ہے. ہم نے کوئی چیز شیئر کی, اب یہ کہ فلاں اس نے کمنٹ نہیں کیا, اس نے لائک نہیں کیا, یہی اس کو شیئر کیوں نہیں کیا. کہ انسان لائکس کا انتظار کرتا ہے. یار یہ میں نے فوٹو ڈالی, اس میں اچھا نہیں لگا کیا, اس میں 10 ہی لائک آئی ہیں, وہ بندہ ڈالا تھا اس کو تو 1000 لائک مل گئی تھی. تو لائک کا انتظار کرے گا, وہ کمنٹس کا انتظار کرے گا, ریئیکشن کا انتظار کرے گا, اٹینشن چاہے گا کہ مجھے کچھ اٹینشن ملے, کوئی مجھے سمجھائے, کوئی مجھے بتائے کیسا لگا. 10 بار کھول کے دیکھے گا, اگر نہیں مل رہا ہے وہ اٹینشن, وہ لائکس نہیں مل رہا ہے اس کو, تو کیا ڈپریس میں گیا. سوچو یہ اتنی بڑی پرابلم ہے. ایسا احساس ہوتا نا کہ سوشل میڈیا پر ہم انسانوں سے نہیں بلکہ چہروں سے بات کرتے ہیں. کبھی ابھی دیکھیے آپ ہی ہیں, آپ نے ایک آئی ڈی بنائی ہے, اس میں ایک خوبصورت لیڈی کی تصویر ہے, آپ بس سے جا رہے ہیں, ایک تصویر آپ نے شیئر کر دی, اب دیکھیے نیچے کمنٹس دیکھیے, ہاؤ سویٹ, کتنے اچھے لگ رہے ہیں, یہ وہ دنیا بھر کے, اور آپ ہی ہیں. آپ اگر مرد ہے, آئی ڈی کے پیچھے مرد ہے لیکن چہرہ لیڈی کا لگا ہوا ہے, پھر بھی بات چلے گی. ہاں اچھا, اگر آپ نے اپنی تصویر لگائی ہے یا کسی جینس کی لگائی ہے کہ ہم ایسے سفر کر رہے ہیں, اب اس کے نیچے کمنٹس دیکھیے, تیری اوقات ہی ایسی ہے, ہاں تجھے اس کے علاوہ مل ہی کیا سکتا ہے, تو ہے ہی ایسے. تو مطلب ہم انسانوں سے نہیں بات کرتے ہیں, چہروں سے بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا نا, یہ ایک برائی اور میں بتا دوں اس کے ذریعے سے, آئی ڈی چینج والی جو بات ہوتی ہے نا, کتنے لوگ تو مطلب اپنے گھر, مطلب وہ آئی ڈی رانگ بنائے ہوئے ہیں, گھر والے بھی جو بہن بیٹیاں ہیں کوئی بھی, وہ بھی غلط آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں کون سی, مطلب اس لیول پہ بات کر رہے ہیں جس کو بھی سامنے سے فیس نہیں کر سکتے, اگر پتہ چل جائے کہ یہی ہمارے لوگ تھے, اور بعد میں پول کھلتی بھی ہے. یہ حالت ہوتی ہے, اس کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں ملنا وہاں ملتا, گئے تو پتہ چلے وہ اپنا ہی تھا. یہ آپشن ہے. غیر ضروری چیزوں کو شیئر کر کے آدمی خود اپنا وقت ضائع کرے, وہ بیٹھا رہے پورا دن کہ صبح سے شام تک کتنے کمنٹس آئیں, کتنے لائک ملے, کون کیا کون نہیں کیا, وہ دیکھے, اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی کام پہ لگا رہا ہے. نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا. ایک آدمی نے رات کے 12 بجے کسی کو کمبل دیا, ہاں کسی کو کوئی کپڑا دیا, اب وہ اللہ دیکھنے والا تھا, رات میں کسی نے نہیں دیکھا اس کو, لیکن وہ کیا کرتا ہے, سیلفی مارتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے. عمل کا صرف اللہ گواہ ہے. یعنی پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ مدد نہیں کر رہا, اس کو ذلیل کر رہا ہے. پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, آج یہ ہو گیا ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال. ہاں سوشل میڈیا پر ڈال. یعنی بس ایک ریاکاری کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا, اور عمل کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اس میں ایک ایسا ہے نا کہ اگر صرف خیر کی اور اچھی اور معلوماتی ہی چیزیں آئیں تو چلو ٹھیک ہے, اس طرح کا جب ہم نا پورا ایک دم انبار لگا دیتے ہیں نا, تو خیر شر ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, تو آدمی بس لگا ہے 24 گھنٹہ اسی پہ, خود وقت ضائع کر رہا ہے, دوسروں کا بھی کر رہا ہے. ایک عمل میں نا سوشل میڈیا کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے. جتنی عبادات ہے, جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں احرام پہنے ہوئے, وہ کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفی کھینچتے ہیں اور پھر یوٹیوب پر پوسٹ, یہ فیس بک پر پوسٹ کر. شیخ اس پہ نا دیکھیے, ایک تو دینی ہمارا نقصان ہوا کہ ہمارا جو ہے عمل اجر جو ضائع ہو رہا ہے. یہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, جو میں بات کر رہا تھا نا شیخ, ڈپریشن والی, انزائٹی والی, اس کے سلسلے میں ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے, کینیڈا کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے کہ جو بندہ 2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ رہتا ہے, 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ جو سوشل میڈیا پہ رہتا ہے, وہ 100% ڈپریشن کا شکار ہوگا. وہ اس کو ڈپریشن, صرف 2 گھنٹہ رہے, وہ ڈپریشن میں جائے گا. وہ لگے نارمل ہے لیکن وہ ڈپریشن میں ہے, یعنی اس کو لگے گا ہیڈ ایک لگے گا, اس کو لگے گا کہ میں اس کو سیڈنس فیل ہوگا, میں بہت غم میں ہوں, میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, اس کو خود اعتمادی جو ہے نا اس کی مر جائے گی, وہ ایسا فیل کرے گا. یہ اس انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ ہے. اور اس کی ایک بہت بڑا نقصان ہے, وہ ہوتا ہے فومو. فومو ہوتا ہے کہ انسان کو فیئر آف مسنگ آؤٹ. مان لیجیے میں نے کوئی پوسٹ کی, اس میں نہا رہا ہوں, اس میں سوئمنگ کر رہا ہوں, تو اگلا بندہ جب دیکھے گا نا
کہ میں یہ اس موقع سے کیوں نہیں تھا. میں وہ سوچے گا کہ میں یہاں ہوتا تو کیا ہو رہا. ابھی جیسے مان لیجیے پہلے فون ہوتا تھا تو آج شادی ہے, ہم مدرسے وغیرہ میں ہوتے تھے, نہیں جا پاتے تھے, آج تاریخ یاد رکھتے تھے, گھر سے پوچھ کے آتے تاریخ کیا ہے, تو آج 17 تاریخ مان لیجیے جیسے, تو آج کیا ہو رہا ہوگا, شادی میں کیا ہو رہا ہوگا, سب خوش ہو رہے ہوں گے, یہ مہمان آئے ہوئے ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے فومو. تو سوشل میڈیا پہ جب کوئی بندہ پوسٹ کرے گا نا تو وہ فومو میں مبتلا ہو جاتا ہے اگلا بندہ کہ یہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پر, کیسے خوشیاں منا رہے ہوں گے, کیسے ہنس کھیل رہے ہوں گے, کیسے باتیں کر رہے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان نا سوشل اینیمل ہے. انسان سوشل اینیمل یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ میں محدود ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار, اینزائٹی کا شکار, ان سب چیزوں کا شکار ہو لوگوں جاتا کی ہے. آنکھیں سیاہ ہو گئی ہیں, چہرے خراب ہو گئے ہیں, مطلب لگے ہیں 24 گھنٹہ. اچھا ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے. شافت بھائی ایک منٹ, میں نے خود اپنے اوپر محسوس کیا ہے یہ کہ جب آپ کنٹینیو جو ہے اسکرین سے جڑے ہو نا تو سر میں درد ہونے لگتا ہے اور الٹی کے جیسا آپ کو ہونے لگتا ہے اور جسم یعنی ایک دم بے چینی ہو جاتی ہے. آپ کی اس کی عادت نہیں ہوگی, لیکن لوگوں کی عادت اس کی اتنی ہو چکی ہے, ان کو 24 گھنٹہ بٹھا دو تو ان کو کچھ نہیں ہونے والا. وہ اس کے لیے خوراک ہے, اگر نہیں بٹھاؤ گے تب اس کو یہ ہو جائے گا جو آپ کو ہو رہا ہے. نہیں, ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس فیس بک ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, انہوں نے کہا نہیں. اور چیزیں انہوں نے کہا نہیں. تو کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کام ہے. تو مطلب جس کے پاس کام نہیں ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. اصل میں اس سے ریلیٹڈ میں ایک تو وہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ بات مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فالتو کے کام کو چھوڑ دیا جائے, لا یعنی بات جس کو کوئی مطلب نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. مجھے ایک اثر ملا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج میں ہم لوگ جس وقت تھے اس وقت نہ اگر کسی کو میں دیکھتا تھا وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے نہ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے, تو ہم اس سے ناپسند کرتے تھے, اس کو سخت ناپسند کرتے تھے اس کو کہ ایسا کام کر رہا ہے جو نہ اس کو دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. آج ہمارا سوشل میڈیا سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بہت زیادہ. نہیں دیکھیے, اس میں کیسا نہ صرف بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا, سب سے پہلے ہم تہیا کریں ہمارے ناظرین کہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں اگر آتی ہیں کہ جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ, تو لائک کمنٹ بالکل بھی نہ کریں. مطلب اس کا یہ جو بڑھاوا اس قدر مل رہا ہے نا اس کو کم کریں یار, خیر کی چیزیں ڈالیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو, اس کا صحیح استعمال ہو. جو آپ نے یہ بات ذکر کی نا شاہد بھائی, اس کو ہم فائدے میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا فائدہ ہے. مان لیجیے آئی پلس ٹی وی کی طرف سے کوئی پوسٹ جاتی ہے, کوئی تقریر جاتی ہے, تو آپ اس میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں, اس خیر کے کام میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں, اس کو شیئر کر سکتے ہیں, ایک تو بڑا فائدہ یہ. لیکن کمنٹس کریں گے, لائک کریں گے تو وہ اور لوگوں تک پہنچے گی, اور بھائیوں تک پہنچے گی. یہی نہیں کرتے اپنے لوگ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. لیکن جو غلط چیزیں ہوں گی نا تو اس کو آگے نہیں پہنچا, جو غلط چیزیں ہوں گی اس میں ہزاروں کمنٹ کر دیں گے, واہ کیا پرفارمنس دی ہے, بہت بہترین, آئی ایم یور فین, بہت گڈ بھائی, یہ فلاں دھماکہ. لیکن جو اصل چیزیں ہوں گی نا اس کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کریں گے. آپ بہت سویٹ لگ رہے ہو, بہت یہ لگ رہے ہو, وہ برابر ہوگا, لیکن یہاں ایک کمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے دین کا فائدہ یہاں ہم خیر کا کام کر سکتے یہاں پہ ہیں. کچھ یہ خیر کا نقطہ نکل سکتا تھا, وہ ہم نے چھوڑ دیا. ابھی کیسا ہو گیا نا کہ انگوٹا, ایک منٹ شافت بھائی, وہ کیسا ہو گیا نا ابھی لوگوں کا انگوٹا عادی ہو گیا اس چیز کا. اب آپ دیکھیں گے نا شارٹ کلپ, اب عام طور سے آدمی جب وہ شارٹ کلپس وہ لوگ دیکھتے ہیں تو شاید وہ 2 بار ٹیپ کرنے پر کچھ لائک یا کچھ ہوتا ہے, لائک ہوتا ہے. ہاں تو وہ کیسا ہو گیا نا, وہ ابھی چلتے چلتے بھی آدمی ایسا کرتا ہے نا. تو وہ میں نے ایک دیکھ رہا ابھی ٹرین سے جب ہم آ رہے تھے تو میں نے راستے میں دیکھا ایک آدمی ایسے ہی کر رہا ہے چلتے چلتے بھی, یعنی کچھ ہے نہیں اس کے ہاتھ میں, پھر بھی وہ انگوٹا ایسے ہلا رہا ہے. یعنی وہ لائکس اور کمنٹ مطلب لائک کر کر کے ایسی عادت ہو گئی ہے نا کہ بس ابھی آدمی اپنی دھن میں چل رہا ہے, پھر بھی اس کا ہاتھ وہ چیز چل رہی ہے. موبائل سے بھی ایسے آ گئے نا کہ ان کو جو آپ کو بیک وغیرہ کرنا ہے یا چلانا ہے نا, تو آپ کو بٹن کی ضرورت نہیں ہے, نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف ایسے ایسے کرتے رہو دونوں طرف سے, وہ چلتا رہے گا. مزید آگے کچھ اور بات کر لیتے ہیں. اس میں بڑا نقصان جو ہے نا, ایک نقصان میں یہ بتانا چاہتا ہوں شافات بھائی کہ کچھ اصل میں یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کہ 4 لوگ نکڑ پہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں, وہ لوگ جو 2 روپے والی چائے پی رہے ہیں, اب وہ ایسی چیزوں پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں سوچیے, آپ خود سوچیے کہ ایک آدمی ہے جس کو خود اپنے ماحول کا پتہ نہیں ہے, اس کو خود اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے, اور وہ جو ہے سعودی عرب اور بڑی بڑی حکومتوں کے تعلق سے یا دینی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرتا ہے جس کا وہ حق ہی نہیں. جو بات بڑے لوگوں کو کرنی چاہیے تھی, ذمہ دار لوگوں کو کرنی چاہیے تھی, وہ یہ چھوٹ بھیا لوگ کر رہے ہیں, اور اس سے کچھ فائدہ نہیں, نقصان کنٹرول ہے نہیں, چلیں حکومت چلائیں, وہ مسئلہ چل رہا ہے. دیکھیے ارشد بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسائل میں آج ہر شخص بول رہا ہے, کچھ بھی بول رہا ہے. اس سے کیسا فتنہ پیدا ہو رہا ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسائل. حدیث دیکھیں گے, میں اسی سے ایک بات میں یہاں سے جوڑنا چاہوں گا کہ بات یہ اصل یہ ہے کہ جو ہر کہی ہوئی بات کو سنا نہیں جاتا ہے,
اور ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھی بھی نہیں جاتی. یہ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جو ویب سائٹس ہیں ہم اس کو جانتے نہیں کہ اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے, ہم جانتے نہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. لیٹر لکھ دیا ہے یا کچھ اپنا پوسٹ کیا ہے, ہم اس کو پڑھیں اور حالت یہ ہو گئی کہ ہم نے اس پر ایمان لایا اور ایک دم بہترین ہے. وہی ویب سائٹ اور یہ سوشل میڈیا کا ہی دین ہے کہ آج ہم سے یہ سوال کرنے کی حدیث وہی لینا ہے جو قرآن سے میچ ہوگا. اگر قرآن سے میچ نہیں ہے تو وہ حدیث ہمیں نہیں لینا, گرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو. یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ آج ہم بغیر پرکھے بغیر جانچے ان لوگوں کو سن رہے ہیں جن کو سننا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. اگر ہم اس کو پرکھ سکیں سامنے والی کی بات کو تو اس کو نہیں سننا چاہیے. یہ جو مدعا اٹھا ہے نا, اس میں کیسا نا کہ ہر مسئلے کے لیے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا دائرہ ہوتا ہے. ہر مسئلے میں بالکل ہر مسئلے میں ہر ایک کا بولنا یہ مناسب نہیں ہے. ابھی دیکھیے امت کے بڑے بڑے مسائل میں یہ سوشل میڈیا کی سہولت کی وجہ سے جو ہر کوئی اپنے طور پر بول رہا ہے نا, تو اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ابھی کیسا ہے کہ میڈیا کا کام کیا تھا, میڈیا صرف اس کو کور کر سکتا تھا, اپڈیٹ دے سکتا تھا, ہے نا, کہ یہ معاملہ چل رہا ایسا ایسا. وقت سے پہلے ابھی معاملہ کورٹ میں کچھ فیصلہ بھی نہیں ہوا, اب یہ بیٹھ کر 4 لوگوں کو بلا کر مرغے لڑا رہے ہیں, مرغے لڑا رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کی جب ظاہر ہے بیٹھ کے مرغے لڑائیں گے وقت سے پہلے, یا ہر کوئی بولے گا تو ہر کوئی کچھ بھی بولے گا, تو مسئلہ بڑھے گا. ہمارے پاس تھوڑا وقت کی تنگی ہے, سمجھتے ہیں بات کو تھوڑا سمجھ جی, یہ لوگ ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں بولنے کو. ہاں, جبکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیاتی علی الناس سنوات خدعان, جو قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی, اس میں آپ نے کہا جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اسی طرح امانت دار کو جو ہے خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. اس میں آپ نے لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, اور آپ نے کہا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, کہ اس میں رویبدہ بولیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیر آدمی, ایسا آدمی جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو, وہ مسلمان کے عام معاملات میں انتظامی امور میں دخل اندازی کرے. تو قرآن میں بھی ایک واضح ہے, یہ قرآن میں واضح آیت ہے کتنی بڑی بات کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس کو اولو الامر تک پہنچاؤ, جو ذمہ دار لوگ ہیں, تاکہ وہ اس کو دیکھیں معاملہ کیا ہے, اس کو عام کرنا ہے کہ نہیں, اس کو پبلش کرنا ہے کہ نہیں, خاص لوگوں میں رکھنا ہے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ ہم کو آ کر ہمارے سامنے ہمیں کچھ کہے یا ہمارے گھر کے میٹر میں کوئی ٹانگ اڑائے, کبھی پسند نہیں کرتے. لیکن سوشل میڈیا کی سہولت آپ دیکھیں کہ یہاں کسی بھی ناظم کے تعلق سے, کسی بھی مدرسے کے تعلق سے, کسی بھی تنظیم کے تعلق سے, جس کو جو بولنا ہے سب آ کے بول رہا ہے, چاہے وہ ایک منٹ چاہے وہ تحقیق بھی نہ کیا ہو حقیقت کو. بلکہ مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ کمنٹس اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ ان کی خود کی زندگی آپ دیکھیں نا تو آپ شرما جائیں گے. جی جی صحیح بات, مطلب ہر کوئی بولنے کو اپنا حق سمجھ رہا ہے ہر مسئلے کے وقت ہمارے پاس کم ہے, تو تھوڑا دینی لحاظ تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت سارا فیک خبریں پھیلائی جاتی ہیں, بہت فیک. اس سے ذریعے سے نا کیا ہوتا ہے, ہنسا پھیل جاتی ہے سماج میں. ابھی میں ریسنٹلی ابھی پچھلے سال میں جو بنگلہ دیش میں ہنسا پھیلی تھی, کیا ہوا تھا, لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ پھیلا دیا کہ قرآن کو لوگوں نے پھاڑ دیا ہے اور جلا دیا ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ اس کے بعد اور یہ ہنسا پھیل گئی. ہراسمنٹ کا بھی معاملہ آ سکتا ہے, دھوکہ دھڑی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے, خواتین کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی بھی کی جا سکتی ہے, بہت سارے نقصان ہیں. لیکن ہم تدبیر پہ بات کر لیں, تو تدبیر پر بات کریں. 4 لوگوں کو بلا کے جو یہ مرغے لڑا رہے ہیں نا, ہر کوئی کچھ بھی بول رہا ہے نا, تو ظاہر ہے بات بڑھ رہی ہے. اب کوئی کچھ بھی آ کے بول سکتا ہے, پھر اس پہ بولے گا, پھر اس پہ بولے گا, چل رہا ہے. جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ جج بنے بیٹھے ہیں. اصل میں یہ معاملہ ہو گیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اس طرح کی فیک نیوز وغیرہ آتی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھی ویڈیوز ہم تک پہنچتے ہیں, چاہے وہ دینی ہو یا حضرت علی کے نام سے قول پہنچتا ہے, ہاں آپ دیکھتے ہوں گے اتنا شیئر کرو, اس کو اتنا شیئر کرو, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے نا, اس میں ایک آیت ہم سب کو اور ناظرین کو بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب کوئی بھی خبر آ جائے تو اس کو ایک مرتبہ چیک کر لیں. اب سامنے والے کو تو ہم جانتے ہی نہیں نا کون ہے, کیا ہے بھیجنے والا, بات صحیح ہے نہیں ہے. بخاری لکھا ہوا ہے, آپ پوری بخاری چھان مار لو, آپ 10 مرتبہ بخاری پڑھ لو, وہ بات آپ کو نہیں ملے. کئی بار ہم سب ایک بات اور بتاؤں, مطلب اس سے نا موضوع روایات بہت زیادہ شیئر کر دی جاتی ہے. کئی بار ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہوں یہ روایت کہاں ہے کہاں ہے, کیونکہ اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتا کہ نہیں ہے. موضوع روایت ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. سوچو کتنی بڑی بات, لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ایک پہلو پہ میں چاہتا ہوں یہ بات ہو, شافت بھائی اصل میں وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو پہ بات ہو کہ ہمارے دینی لحاظ سے, اب دنیاوی لحاظ سے کافی باتیں ہو گئی, کہ دینی لحاظ سے ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, خاص طور سے دین کے نام سے, اور وہ جب کوئی فتویٰ طلب کرنا چاہتے ہیں, فتویٰ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ علماء سے رجوع نہیں کرتے, وہ جاتے سیدھا سوشل میڈیا ویب سائٹ پر
جو ہے فتوا مار دیتے ہیں, مفتی گوگل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فتوا پوچھ لیتے ہیں. اب وہ مفتی گوگل کئی لوگوں کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اب نہ اس میں ان کو تمیز ہوتی ہے کہ یہ ویب سائٹ کس کی ہے, شیعہ کی ہے, قادیانی کی ہے, احمدی ہے, کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. شیخ اس میں شیعوں نے اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو ان کی ویب سائٹ کا آنا ضروری ہے, اور کچھ مسائل ایسے کہ اس میں سب سے اوپر آتی ہے, خاص کر کے حضرت علی حسن حسین کا نام آ جائے تو سب سے اوپر ان کی ویب سائٹ. اسی لیے میں نے کہا ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا, ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا, اسی لیے میں نے یہ بات کہی. ایسا ہے نا کہ دین اور اسلام جو ہے یہ مشکوک ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. مطلب پتہ نہیں کس کی طرف سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے نہیں, پڑھتے نہیں, کبھی کبھی ویڈیوز آتی ہیں سنتے نہیں ہیں, لیکن اس کو آگے شیئر کرنا, اس کو بڑھانا اپنا حق سمجھتے ہیں. ہر کوئی بڑھا رہا ہے, پیش کر رہا ہے, دین اسلام مشکوک ہو رہا ہے کہ صحیح تعلیم جو کیا لوگ ہے. لیتے ہیں, جبکہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا اتنا مشہور قول ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, کہ یہ دینی علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ دین ہے, تو اس کو دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو اپنا دین. اب ہمارے نوجوان کیا ہے, اس کو دیکھتے نہیں ہے. فتویٰ اصل میں ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے جڑے رہیں, علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں, جبکہ وہ جاتے ہیں گوگل پر اور جو ہے مفتی گوگل سے فتویٰ پوچھ لیتے ہیں. اب وہ جس کا بھی فتویٰ ہو, اب وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. جو ان کے علاقے کے علماء ہوتے ہیں ان پر بھی آ کر کے رواب جھاڑتے ہیں. بالکل, یہ سننے میں جو فرق نہیں ہو رہا ہے, چاہے وہ انجینئرز ہو, ڈاکٹرز ہو, ایڈوکیٹس ہو, ہاں ایسے لوگوں کو جو نہ تو منہجی ہے نہ ہی ان کے پاس جو ہے دینی علم کی صحیح طریقے سے سمجھ ہے. اور ایک منٹ اس میں کیسا ہے نا, دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے نا اتنا آسان ہے, اور آج جو سہولتیں آ گئی نا کہ آدمی کے پاس ایک موبائل ہے, بس اس کے لیے کافی ہے. چاہے کوئی بردر ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, چاہے کوئی انجینئر ہو, کوئی بھی اٹھے آسانی کے ساتھ جو بولنا چاہے, جو بیان کرنا چاہے بیان کر سکتا ہے. ایک حدیث ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہوں گا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فی خیر, کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اسے استعمال کرتا ہے, استعمالہ, اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یوفقہ لعمل صالح, اللہ رب العالمین اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. اب سوشل میڈیا کا جو یوز کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی, کوئی بھی وہ خود دیکھے کہ کیا اس کو عمل صالح کی توفیق مل رہی ہے. اگر نہیں مل رہی ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں ہے, وہ شر کے اندر جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کو آزما رہا ہے, بہت بری طرح سے وہ آزمائش میں گھرا ہوا ہے. اچھا, میں اسی سے جوڑتے ہوئے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اب سوچئے کہ اگر اسی حالت میں برائی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں ہم, اور اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا. اور سوچو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, انما الاعمال بالخواتیم, اس کا اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوگا, اس کے خاتمے پر ہوگا. ایک سماجی بات ہے, ایک سماجی بات ہے. انسان جیسے میں نے کہا بھی تھا یہ بات, انسان سوشل اینیمل ہے, یعنی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور دوسری صفت اس کی ہے وہ کنیکٹیویٹی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے. اگر اکیلا رہ رہا ہے تو وہ پاگل ہے, وہ انسان میں اس کا شمار نہیں ہے, وہ بیمار ہے. کنیکٹیویٹی چاہتا ہے, تو ایسے لوگوں کو ہم تعلق ایسے لوگوں سے جوڑیں, کیونکہ اس کو کنیکشن نہیں مل رہا تھا نا, تو وہاں جا کے وہ جہاں کرے. ہم لوگ کیا اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں بنائی ہیں نا, اس کی ضرورت ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا جائے, بات چیت. کم وقت ہے, اب ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے وہ بتانا چاہیے. یہی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کنیکشن جوڑا جائے, اس کو کنیکٹ کیا جائے, اس کو جو تنہائی فیل ہو رہی ہے نا اس کو ختم کیا جائے. چاہے اس کی شادی کرا دی جائے, یا خود آپ اس سے, آپ کا اگر دوست ہے تو کہ آپ اس کے دوست ہیں تو اس کے ساتھ ملیں جلیں, اس کے پریشانیوں کو سمجھیں. انسانوں سے دوستی بنا, بالکل زمین پر آئے, ہوا میں آن ایئر بات نہ ہو, ہوا میں نہ اڑے, انسان زمین پر رہے. شافت بھائی کہ کیسا ہے نا, اس کو بالکلیہ طور پر ختم نہ کریں, وقت اپنا بانٹ لیں, وقت اپنا بانٹ لیں. سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, اور یہ بھی کہ اپنا وقت جو دے نا وہ صحیح طریقے میں دے, کیونکہ قیامت کے دن وقت کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا. ہاں, وعن عمری فیما افنا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عمر جو دی گئی تھی وہ کہاں صرف کیا. تو آدمی کو چاہیے کہ جیسے وہ کہیں ٹریول کر رہا ہے, اب یہاں سے ہم ٹریول کرتے ہیں میرا روڈ تک, تو ڈیلی ہم آنے جانے میں ہیڈ فون لگاتے ہیں, ہم بھی موبائل ہم بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا ہم بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت سن لیا, یا کوئی سیریز ہے سیرت کی. ہمارے ایک ساتھی نے یہ عہد کیا, اور اسی ٹرین کا ہم لوگوں کا سفر مطلب تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا جاتا ہے ٹرین کا. الحمدللہ وہ سورہ بقرہ کی کم از کم 50 سے 60 آیتیں یاد کر چکے ہیں, صرف اسی بیس پہ کچھ کان میں لگاتے ہیں ایئر فون, موبائل چل رہا ہے. اسی لیے کچھ اس میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ فائدہ ہے ہمارے لیے. ایبسینس از ناٹ این آپشن, ایبسینس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو جو اپنی ڈائٹ ہے نا, جو کنزیوم آپ کر رہے ہیں, اس کو آڈٹ کرنا چاہیے. آڈٹ یور
सोशल मीडिया डाइट ऑडिट कीजिए उसको, यानी उसमें क्या गलत है वो निकाल दीजिए, जो सही है उसको कैटेगराइज करें, क्या करना चाहिए सोशल मीडिया में। अब्दुल बारी भाई कि आप जो चीज सर्च करते हो ना, अगर आप अच्छी चीज सर्च करते हो ना तो रेफरेंस में भी वो अच्छी चीज ही आपको देगा। बिल्कुल। अगर आप बुरी चीजें सर्च करते हो तो रेफरेंस में भी आपको कभी कभी बुरी चीज दिखाएगा, लेकिन आपको उस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल करना है, यहाँ कंट्रोल करना है, इससे फतवा पूछना है। बोलिए आजमाइश है तो हमें आजमाइश से बचना है। और खास तौर से वालिदैन के लिए एक बात हम कहते हैं कि जब वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं ना, सबसे पहले तो यंग जो एज के बच्चे हैं 18 साल की उम्र तक, उनको पहले तो मोबाइल से दूर रखना चाहिए, खास तौर के ये स्मार्टफोन से, क्योंकि शैतान है, हर वक्त लगा हुआ है और वो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से बहका रहा है। तो सबसे पहले तो वालिदैन को परहेज करना चाहिए, सादा मोबाइल दे बच्चों को 18 साल की उम्र तक, जब तक कि उनको शऊर ना आए सही और अच्छे और बुरे का। और उसके बाद जब उनको मोबाइल दे तो उन पर निगरानी रखे। असल में कैसा हो गया है ना, ये लोगों ने ना हमारे दरमियान में ख़ास तौर से जो हमारा मीडिया है उसमें जो है इंसानी आज़ादी, अपनी आज़ादी के नाम पर नौजवान बच्चों और बच्चियों को जब वालिदैन मोबाइल दे देते हैं और वो जब चेक करते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी आज़ादी हमारे वालिदैन छीन रहे, जबकि उनको वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उन पर फिक्र करते हैं उनकी। ये बुनियादी बात एक बात में सामने के सामने जो भी सुन रहे हैं जा रहा है, अगर कोई उसको बताएगा तो बोलेगा हाथ खींच लिया, हाथ खींचा नहीं बल्कि आपको गड्ढे से बचा रहा था। एक बात बहुत बुनियादी बात है, एक बुनियादी बात, शायद इस पे बात भी अगर खत्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि हर एक इंसान जिम्मेदार है। उसमें ये नहीं कि माँ बाप जिम्मेदार हैं इससे अब बच्चा जिम्मेदार नहीं, बच्चा भी खुद का जिम्मेदार है, हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और ये वक्त जो है ना हमारे पास, ये अमानत है, ये उम्र जो है अमानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ इसके बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक के इन सवालों का जवाब न दे दिया, अन उम्र ही फीमा अपना, कि उसने अपनी उम्र कहाँ फना कर दी ये भी पूछा जाएगा, अपनी जवानी कहाँ खपा दी, जवानी कहाँ खपा दी, इसका भी सवाल होगा। तो अपने सवाल पर है, मैं जिम्मेदारी का चाहूंगा कि खाली आप लोग अपना एक एक पैगाम दे दे, सिर्फ 1 मिनट में आपको एक अच्छा पैगाम मुझे, आपको, हम तमाम को और आवाम के मेरे लिए पैगाम यही है कि देखिए सोशल मीडिया एक तरह से नेमत भी है, ऐसा नहीं है, तो उसका सही इस्तेमाल हो अपने तौर पर। आदमी के अंदर सबसे पहले ये एहसास हो कि भाई खैर के कामों में अपने को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको खैर के कामों ही के लिए पैदा किया है और कल हमको हिसाब देना अल्लाह के यहाँ। तो आदमी के यहाँ अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, उसका मिशन क्या है, टारगेट क्या है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो ख्याल हो, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारे, सही इस्तेमाल हो और उससे बचने की कोशिश हो। हाशिम भाई आप कुछ? मैं ये सिर्फ इतना ही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, अपनी ज़िंदगी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है इसके बारे में गौर करना चाहिए, क्योंकि आप अक्लमंद हैं, आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, उस सलाहियत का इस्तेमाल करें कि आप खैर का काम कर रहे हैं या शर का काम कर रहे हैं, चाहे जो भी हो दुनिया में। उसको ये सोचना चाहिए कि आपके ज़रिए से समाज में बुराई फैलने वाली है, आपके इस अमल से या किरदार से, या आपके ज़रिए से खैर और भलाई का अमल। जैसे मैंने जिक्र की बात कि अब्सेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन, यानी इसको छोड़ना ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हमें देखना चाहिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया डार्क है, ये मत देखिए, बल्कि हो सकता है हमारा मन डार्क हो, हमारा मन खराब हो। सोशल मीडिया खराब नहीं है, मान लीजिए चाकू है, छुरी है, उसका जैसा भी आप इस्तेमाल करेंगे वैसे। तो इसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ करें, लेकिन लिमिट में करें और सही कामों के लिए करें, खैर के कामों के लिए करें और उन कामों के लिए करें जिससे खैर को बढ़ावा मिले और उसको सपोर्ट मिले। जैसे कि जिक्र किया, अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसमें कमेंट करें दीनी वीडियो, ताकि वो ऊपर आए, ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, तो उसका हिस्सा बने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हुई। मेरी तरफ से मैं हम तमाम की इस्लाह के लिए एक ही बात कहूँगा कि मुझे और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला हमें देख रहा है, निगरानी में। हाँ, हम अल्लाह की निगरानी में हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया के मामले में ये हमारा जहन हो कि अल्लाह जहाँ कहीं भी, जिस हालत में भी, जिस तरह से भी, चाहे हम कंबल ही के अंदर क्यों ना हो, अल्लाह ताला हर वक्त हर आन मुझे और आपको देखने वाला है। सोशल मीडिया के अच्छे भी जो फ़वाइद भी है और उसके नुकसानात भी है, तो हमें फ़वाइद को इख्तियार करना चाहिए, नुकसानात को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही कीमती और अच्छी बातें जो है यहाँ पर पेश की। अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को कबूल करें। अल्लाह ताला नाज़रीन को भी इंशाअल्लाह इससे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी दीनी फ़ायदा हो सके। अब हम तमाम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें।